میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، آپ مجھے اپنے پوائنٹ آف ویوز دیجیے گا. ایک سوال ہے، اس سے ایک دوسرا کویشچن ہوگا. موت کیا ہے؟ ہم زندگی اور موت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. تو آپ کے نزدیک آپ نے اب تک جتنی بھی زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں آپ نے موت کو کیا سمجھا ہے؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا، منتقلی، لوکیشن کا تبدیل ہونا. آپ کا اس جگہ سے دوسری جگہ جانا یا کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں. اوکے، کوئی اور؟ اختتام ختم ہو جانا، کسی اختتام ختم ہو جانا، اختتام ہونا، ختم ہونا. اور کیا کسی بولا؟ جدائی بولا. اس کے علاوہ پارٹیسپیٹ کریے، کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی غلط بھی بولے گا تو کوئی بات نہیں. ڈسکشن میں سیکھنے کا اپنی برکت ہے. جدائی اب تک جو ہم نے سنا، منتقلی، اختتام یعنی ختم ہو جانا. اس کے علاوہ 3 جواب آئے میرے خیال سے. دنیا سے رخصت ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی منتقلی ہوگی، ختم ہو جانا، یہاں کا سفر ختم ہو گیا. اس کے علاوہ جسمانی موت. موت کی ڈیفینیشن سمجھ رہے ہیں نا؟ کتنے مختلف ویوز آ رہے ہیں. آپ نے اتنی زندگی گزار لی ہے اور آپ سب کے بیان نہیں مل رہے کہ موت ہے کیا. موت کو اگر پتا چل جائے کہ میرا نہیں پتا، غصہ کر کے اگر موت اچھا میرا پتہ ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آمین. بالکل، اسی لیے ہمارا ٹاپک ہے موت کے ساتھ ساتھ زندگی پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. آمین. موت تو فل اسٹاپ ہے، ٹھیک ہے، موت اختتام ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا موت کے بعد سب کچھ ختم؟ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ایٹرنل لائف کا، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. آمین. چلیے اس کے ساتھ ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے گا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. پھر میں آپ سے شاید ہی پوچھوں، زندگی کیا ہے؟ جینے کا نام زندگی، چلنے کا نام گاڑی، جینے کا نام زندگی. بس یسوع میری زندگی ہے، یعنی یسوع زندگی ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اس کے علاوہ اچھا، آپ نے جو بولنا ہے آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں کیا بائبل سے کوئی حوالہ بھی ایسا ملتا ہے جو بھی آپ ڈیفینیشن دے رہے ہیں زندگی کی؟ موت کی میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ موت والا جواب تھوڑا مشکل ہے. یسوع زندگی کا پانی ہے اور یسوع زندگی کی، تو زندگی کون ہوا؟ یسوع زندگی ہے. کوئی اور؟ کچھ لوگوں کے لیے ان سے پوچھے نا موت کیا ہے، کہتے ہیں جو پیپر آئے ہیں وہ موت ہے. ماں اگر تین کوئی کام کہتے سم موت پہ بندے کی شادی ہو جائے، اچھا کار ہو گئی، بچے ہو، ایسے ہی ہے نا. خوب پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، اسی لگا ہو، کام نہ کرنا پڑے، زندگی ہے. ایسے ہی ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ زندگی ہے. کچھ لوگ جو منسٹری میں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے بڑے اسٹیجز پہ بلایا جائے، ہم گائیں، ہم سنائیں، پریچ کریں، اور بس اسی کام میں ہماری زندگی گزر جائے، یہی زندگی ہے. شاعر کے نزدیک اس کی شاعری زندگی ہے، سنگر کے نزدیک وہ کہتا ہے موسیقی زندگی ہے، روح کی غذا ہے. سو موت ہر شخص کے نزدیک پر ڈیفینیشن، زندگی ہر شخص کے نزدیک پر ڈیفینیشن ہے. تو چلیے بائبل سے پتہ کرتے ہیں کہ بائبل کے نزدیک موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے. حوالہ جات پڑھنے کے لیے کوئی بھی بھائی کسی کو مائک دے دیجیے گا پلیز. پیدائش باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 17. موت سے متعلق ہم سیکھنے لگے ہیں اور آپ نے یہ حوالہ نوٹ کر لینا ہے. یہاں پر بائبل میں سب سے پہلی بار موت کا تعارف پیش کیا گیا ہے. موت کا انٹروڈکشن آپ کو ملتا ہے کہ موت کیا ہے. پیدائش 2 باب اس کی 17 آیت. کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے، پیدائش 2 باب اس کی 17 آیت. لیکن نیک و بد کے پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. آمین. آمین. پاک کلام میں پڑھے اس نے کی برکت ہوگا. کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. موت
سے متعلقہ لفظ مرنا یہاں پر سب سے پہلے مینشن ہوا ہے. اور کون یہ بات کر رہا ہے؟ کسی کو یاد ہے یہ بات کی کس نے جو حوالہ پڑھا گیا؟ کس نے بات کی؟ تو سب سے پہلے موت کے بارے میں کس نے بات کی؟ اور ابھی کسی نے بولا یسوع کیا ہے؟ یسوع کیا ہے؟ کیا یسوع خدا بھی ہے؟ یسوع خدا ہے یا نہیں؟ یسوع خدا ہے یا نہیں؟ کیا میں صحیح چرچ میں ہوں؟ یسوع خدا ہے یا نہیں؟ یسوع خدا ہے. آمین. اگر آپ اور میں یہ مانتے ہیں پھر ہی میں آگے آپ کو کچھ بتا پاؤں گا, پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی یسوع خدا ہے یا نہیں ہے. آمین. میرے خیال سے نہیں کہہ رہے, مانتے ہو نا؟ بس یہ ٹھیک ہے, یسوع خدا ہے. اور موت کے بارے میں سب سے پہلی بات کس نے کی؟ خدا نے. تو یسوع کیا ہے؟ اور یسوع زندگی بھی ہے. آمین. اچھا, تو زندگی, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے موت کے بارے میں زندگی نے بات کی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ خدا کون ہے؟ یسوع. اور یسوع کیا ہے؟ اور اگر خدا نے موت کے بارے میں سب سے پہلے بات کی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یسوع نے سب سے پہلے موت کے بارے میں بات کیا. اور اگر یسوع نے سب سے پہلے موت کے بارے میں بات کی ہے تو یہ کہنا درست ہے کہ زندگی میں سب سے پہلے وہ کون سی؟ تو زندگی کا پہلے ذکر آیا ہے یا موت کا؟ زندگی کا. میں نے کنفیوز کرنے کے لیے آیت نمبر 17 پہلے پڑھائی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے خدا نے کس کے بارے میں بات کی؟ ذرا طاقت کے ساتھ بولیے گا. خدا نے سب سے پہلے کس کے بارے میں بات کی؟ زندگی کے بارے میں یا موت کے بارے میں؟ زندگی کے بارے میں. اچھا, زندگی کے بارے میں خدا نے اس کو منع کیا یا اس کو کہا کھا حیات کے درخت کا پھل؟ خدا نے, دوبارہ سنیے سوال, خدا نے زندگی کے درخت سے اسے کھانے کے لیے منع کیا یا اس کو کہا کھا لے؟ منع نہیں کیا. تو خدا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت سے منع کیا؟ کیوں منع کیا؟ کیونکہ وہ کھانے سے کیا ہو جائے گا جی؟ آدم اور حوا. ایسے ہی ہے. تو خدا نے جو زندگی ہے, زندگی اور موت کے بارے میں بات کی. اب تک جو ہم نے سیکھا, زندگی اور موت کے بارے میں بات کی, اور زندگی نے آدم سے کہا کہ تو زندگی کو تو چن سکتا ہے لیکن موت کو نہ چننا ورنہ تو مر جائے گا. آمین. کلیئر. تو سب سے پہلے پیدائش کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہمیں نظر آتا ہے زندگی اور موت کا کانسیپٹ. یہاں پر جتنے لوگوں نے کہا, اب بائبلی زبان میں موت کا جو مطلب ہے اس کو نوٹ فرما لیجیے گا, اور جو اصل زبان میں عبرانی میں بھی اس کا مطلب ہے سیپریشن, جدائی, الگ کیا جانا, جدا ہونا. موت کا مطلب جو لفظی مطلب ہے اس کا کیا ہے؟ الگ کرنا, جدا, الگ ہونا یا جدا ہونا یا جدائی یا علیحدگی, انگریزی میں سیپریشن, یہ موت ہے. اب زندگی کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے تو مجھے چن, حیات کو چن, حیات کے درخت کو چن. حیات کا درخت کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اس کو پہلے کلیئر کر لیں پلیز. یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی چندہ یاد پڑھ لیجیے گا. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. آمین. کہیے آمین. اس میں ذرا طاقت تھی, اس میں زندگی. کس میں؟ کس کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یسوع مسیح کی. سو حیات کا درخت وہاں پر کس کو پیش کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کو. آمین. تو خدا نے کہا, آج بھی خدا کیا کہتا ہے؟ جو مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا, ہمیشہ کی. ابتدا میں بھی آدم کو یہی آپشن تھی. وہ حیات کا درخت کون تھا؟ تو خدا اس سے کیا کہہ رہا تھا؟ کس پر ایمان لا, اور اس نے یقین کس کا کیا؟ دشمن کا, ابلیس کا. ایسے ہی ہے نا. کچھ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو آج کے آپشن میں اور اس وقت کے آپشن میں؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے. وہاں پر بھی درخت جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ درخت کس کا بنا ہوتا ہے؟ کس کا؟ یسوع کو کہاں لٹکایا گیا؟ آمین. تو وہاں پر درخت سے کھانے سے مراد کیا تھی؟ اگر وہ حیات کے درخت سے کھاتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں مطلب یہ ہے کہ اس نے کس کو قبول کیا ہے؟ یسوع کو. یسوع نے نہیں کہا میرا خون پیو اور میرا گوشت.
پاک صداقت میں آپ کیا کرتے ہیں پاکستان میں؟ یہی کرتے ہیں نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ واقع عدم میں خدا نے آدم اور حوا سے کہا تھا کہ مسیح کو قبول کرو، یعنی کس کو قبول کرو؟ زندگی کو. کس کو؟ زندگی. اور وہاں پر موت بھی موجود تھی. اب مزیدار بات یہ ہے کہ خدا یعنی زندگی موت کا انٹروڈکشن کیسے دے سکتی ہے؟ خدا جو زندگی ہے وہ موت کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہے؟ بعض اوقات یہ حوالہ جو ہم نے 17 آیت پڑھی، 2 باب اور 17 آیت پیدائش میں سے، بعض اوقات لوگ وہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں خدا نے موت کو پیدا کیا ہے. یہ بات غور سے سننے والی ہے، کیونکہ یہاں پر اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کے ذہن میں خدا سے متعلق کچھ بہت جو غلط ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے. خدا نے موت کو پیدا نہیں کیا. میرے پیچھے بولیے، خدا نے موت کو پیدا نہیں کیا. کیونکہ یہاں پر جو خدا نے بات کی ہے، ورنہ تو مرا، اگر تو نے کھایا تو خدا یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ میں موت کو پھر پیدا کروں گا پھر موت تجھے مار دے گی. ایسا کہا؟ خدا نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو تو. اس کا مطلب ہے کہ آدم نے جو کرنا تھا اس کے اس عمل میں کچھ ایسا تھا جس سے موت نے آنا تھا. کلیئر؟ اور خدا اسے آگاہ کر رہا ہے باپ کے طور پر کہ پتر سوچ ٹنگلا نہیں دینی ورنہ بات ہے نا. چھوٹا بچہ اگر کچن میں جاتا ہے تو ماں باغی جائے گی، چھریاں ادھر ادھر کرے گی، سوئچ آف کر دے گی، اگر کھلے ایسی ساری خطرناک چیزیں چھپائے گی نا. تو باپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ تو نے ایسا، تو نے اس درخت میں سے موت کا چناؤ نہیں کرنا. خدا نے اپنا پلان کیا بتایا؟ حیات کا درخت، اس کو چنو. ہیلیلویا. اب زندگی موت کا انٹروڈکشن کیسے دے دیا، اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سمجھ. ٹھیک ہے؟ خدا نے جب موت کا ذکر کیا تو اس وقت موت مردہ تھی. خدا نے جب موت کا ذکر کیا اس وقت موت مردہ تھی. موت کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں تھی، جو موت اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ کسی کو مار سکے، آدم کو یا حوا کو مار سکے. اب دوسری بات، خدا نے جب موت کا ذکر کیا تو خدا نے آدم کو مالک کے طور پر ظاہر کیا. جب خدا نے کہا نا تو نے ایسا نہیں کرنا ورنہ تو مرا، تو خدا اصل میں اسے کہہ رہا ہے موت پر تیرا اختیار ہے. موت پر تیرا، آدم کو موت پر کیا دیا؟ اختیار دیا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو موت نہیں آئے گی، موت مردہ رہے گی، موت زندہ نہیں ہوگی اور تجھے مار نہیں پائے گی. آمین. زندگی نے زندگی کو جنم دیا. آدم کی بات کر رہا ہوں، آدم کو پیدا کیا، تخلیق کیا. زندگی نے زندگی کو جنم دیا اور زندگی سے کہہ رہی ہے کہ تو نے موت کا چناؤ نہیں کرنا. اور جب زندگی موت کے بارے میں بات کر رہی ہے تو موت میں زندگی موجود ہی نہیں ہے. موت مردہ ہے. موت کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آدم اور حوا کو مار سکے. لیکن خدا نے کہا آدم تمہیں نہیں ایسا کرنا ورنہ تو اس کو وہ اختیار دے دے گا جو تیرے پاس ہے اور موت ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور وہ تجھے مار دے گی. اس معاملے میں محلے جو کوئی اٹھ کے آتا ہے، محلے میں سے بھی اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے واقعی خدا نے سچ میں کہا ہے تو کسی باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا. حوا نے کیا کہا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ جو بیچ میں ہے نا، نہیں کو اسے کہا سارے کھاؤ، لیکن وہ جو بیچ میں ہے اس سے منع کیا. پھر مالدار نے کی کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. خدا کو جانتا ہے کہ جس روز تم نے اس میں سے کھایا تمہاری آنکھیں باہر آ جائیں گی اور تم باغ عدن سے بھی. کیا یہ چیز کی کہیں دشمن جب بھی آپ کو اپنا بن کے بات کرے گا نا آپ سے، وہ ہمیشہ جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ٹہنیاں نہیں کاٹتا. جب دشمن
قریب آ کے آپ کو اپنا پر جتاتا ہے اور اپنا بن کے آپ سے بات کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے رشتوں کی، آپ کے حوصلوں کی، آپ کی قوت کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. چھوٹی موٹی سچویشن نہیں لاتا، جڑیں ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، پکی پکی پریشانی. اور یہی اس نے عدن نے کیا. سو کیا ہوا؟ حوا اور آدم متفق ہو گئے کس کے ساتھ؟ اور جہاں 2 یا 3 جمع ہو وہاں وہ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ خدا بھی تو آ جاتا ہے نا. ایسا ہی ہے. آپ سیکھ پا رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یسوع نے کیوں کہا جہاں 2 یا 3 جمع ہو؟ 2 یا 3 وہاں پر متفق ہو گئے. آدم اور حوا نے جب اس کی بات مانی تو اصل میں آدم اور حوا اس کے غلام بن گئے اور وہ ان کا مالک بن گیا. جبکہ سچویشن پہلے فرق تھی. آدم اور حوا مالک تھے، بااختیار تھے، بلیسڈ تھے، بابرکت تھے. خدا نے برکت دی نا ان کو، تو اتھارٹیٹیو پرسنالٹی تھی، بلیسڈ تھے. لیکن جیسے ہی اس نے دشمن کی بات مانی اس جوڑے نے، تو وہ دشمن کے غلام ہو گئے، ابلیس کے غلام ہو گئے. اور ابلیس نے ان دونوں کی جگہ لے لی. جو آدم اور حوا کے پاس اختیار تھا کس کے پاس چلا گیا؟ کے پاس. آپ کو اب سمجھ آئی؟ آزمائش کے وقت، یسوع مسیح کی آزمائش کے وقت اس نے آ کے کیا کہا تھا؟ سب کچھ دکھایا، مال و دولت یاد ہے. اور یہ مال و دولت کون سی اس نے دکھائی جو آزمائش میں دکھائی؟ یہ وہ والی جو کس کی تھی؟ کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ دنیا کی ہر چیز کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ آدم یعنی تمام انسانوں کے لیے. لیکن اختیار کس کے پاس چلا گیا؟ اور وہی اختیار جو اس نے آدم سے باغ عدن میں چھینا تھا، سنیں، باغ عدن سے اختیار کو چھینا تھا اور بیابان میں دوسرے آدم کو وہ اسی اختیار کا جھانسا دے رہا ہے. پہلے آدم سے باغ میں وہ اختیار چھینا اور دوسرے آدم، پچھلا آدم یسوع مسیح جس کو کہا جاتا ہے سیکنڈ آدم، بیابان میں دوسرے آدم کو وہ اختیارات دکھا رہا ہے اور کہتا ہے میں تجھے دے دوں گا. تو خدا نے باغ عدن میں جو اختیارات دیے ابلیس نے لے لیے. اب ابلیس کیا کر رہا ہے؟ وہی اختیارات بیابان میں یسوع کو دکھا رہا ہے، یہ ساری شان و شوکت دولت تجھے دے دوں گا اگر تو مجھے سجدہ کرے. یسوع نے کہا نہیں. حوالہ کوٹ کیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے، تو کس کو سجدہ کر؟ صرف اپنے خدا کو ہی. چلو آمین. اب تک آپ نے دیکھا زندگی اور موت کے بارے میں، خدا اور آدم اور حوا کے بارے میں، اور اس کے بعد محلے دار کے بارے میں. میں محلے دار کیوں کہہ رہا ہوں آپ وقت بھی جانتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے محلے دار آ جاتے ہیں. محلے دار سے مراد قریب رہنے والے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ بھی جو دور سے بھی آتے ہیں اور قریبی رشتے چھوڑ جاتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو اب تک سیکھتا آ رہا ہوں، سمجھتا آ رہا ہوں، آبزرو کرتا آ رہا ہوں، جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. دشمن نے کیا کہا؟ اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں حوالہ نوٹ کر لیجیے گا. پیدائش 3 باب اور اس کی 4 آیت میں ابلیس نے آ کے کہا نہیں تم نہیں مرو گے. دوسری دفعہ موت کا جب ذکر آیا تو کس نے کیا؟ دشمن نے، ابلیس نے. اور ابلیس نے کیسے ذکر کیا ہے دیکھیں ذرا، اسٹیٹمنٹ پڑھیں پلیز، پڑھ لیجیے گا ذرا، سنیے گا ذرا کتنا اپنا مان کے گل ہے. 2 باب 3 باب اس کی 4. جی. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. کیا کہا؟ تم ہرگز نہ مرو گے. خدا نے کیا کہا تھا؟ مر جاؤ گے. سانپ نے کیا کہا؟ اب دیکھیں نا، ایسے لگتا ہے نا جیسے آپ کسی اچھی جگہ پر ہے اور خدا کہہ رہے کہ ایسا نہیں کرنا، اور ابلیس آ کے کہہ دے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوئے گا، نہ بیماری لگے گی، نہ تو مرے گا، نہ تم سٹ لگے گی، کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا، کیمرے پر کھڑے کرنے والی بات ہے کہ یہاں سے چھلانگ لگا دے تجھے کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر بھی وہ ایسے کر رہا ہے بدن میں. خدا نے کہا مر جائے گا، یہ کہہ رہے نہیں مرے گا. اور اچھی مثبت بات کون سی لگ رہی ہے ابلیس والی؟ نہیں مرے گا. واو، ہے نا؟ اسٹریس دے کے ہرگز نہ مرے گا. تو دشمن
लग रहा है ना कि अपना यार पुराने जगह मार जो भी है थर्ड पार्टी आगे गाली कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। बाजू का दुश्मन ऐसे करता है मोहब्बत से, इसलिए वो मजेदार गाना। तो इंट्रोडक्शन डेथ आपने देख लिया, मौत का तारुफ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्या क्या बातें हुई। तो मौत का मतलब क्या है, काइंडली रिपीट करते हैं आगे। सेपरेशन, जुदाई, अलहदगी। ठीक है, जिंदगी, जिंदगी पर बात करते हैं। हमने यूहन्ना की इंजील में से एक हवाला पढ़ा और पता चला कि हयात का दरख्त कौन है, हयात का दरख्त कौन है। तो जब आदम और हव्वा ने बागे अदन में हयात के दरख्त को रिजेक्ट किया और नेकोबत के पहचान के दरख्त को चुना, तो असल में उन्होंने किसको रिजेक्ट किया था, किसको, ऐसे ही है ना। आज अगर कोई शख्स मसीह को रिजेक्ट करता है तो उसका नतीजा क्या होगा, क्या हलाक होगा या हमेशा की जिंदगी। आदम के साथ क्या हुआ, क्या हुआ, हलाक। नहीं, इसको फिर कभी पे डाल दें, आदम हलाक हुआ नहीं, वो तो जिंदा था उस वक्त, रूहानियत तौर पे वो हलाक हो। ये वो पॉइंट है जो मेन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, अभी यहाँ पर मौत से मुराद सिर्फ जिस्मानी मौत नहीं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि जब कोई दुनिया छोड़ के जाता है तो उस जुदाई की बात हो रही है, जी नहीं, वो भी जुदाई है, लेकिन मौत की असल जो तारीफ है वो रूहानी है। खुदा से जुदाई का नाम क्या है, मौत। जिंदगी से जुदाई का नाम क्या है, और आसान कर देता हूँ, अगर यहाँ पर सारे की लाइट्स ऑफ कर दी जाए तो क्या आ जाएगा, तो रोशनी की गैर मौजूदगी का नतीजा अंधेरा है। रोशनी की गैर मौजूदगी का नतीजा क्या है, और अगर जिंदगी मौजूद ना हो तो क्या नतीजा होगा, अगर खुदा से जुदा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंधेरा, जो कि मौत को रिप्रेजेंट करता है। जिंदगी से जुदा हो जाएंगे तो मौत, अगर लाइट चली जाए तो अंधेरा। ऐसे ही है कि मुश्किल बात तो नहीं है। अब आगे बढ़िए जरा, अगर मौत खुदा से जुदाई है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिंदगी खुदा के साथ मिलाप का नाम है, क्योंकि जिंदगी कौन है, खुदा, मसीह, आमीन। मौत खुदा से जुदाई है तो जिंदगी क्या है, खुदा से, और खुदा से मिलाप के लिए ही आपको यीशु मसीह की सलीब नजर आती है। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब, जब एक शख्स के गुनाह के सबब की बात हो रही है, जी प्लीज, गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, मौत ने क्या की, मौत ने क्या की, मौत ने क्या की, यानी जब उसने गुनाह किया तो मौत वहां से क्या करना शुरू हो गई, बादशाही क्या करना शुरू हो गई, और आदम क्या हो गया, मौत का गुलाम, और इब्लीस का और गुनाह का गुलाम हो गया। अब देखिए, आदम के गुनाह की वजह से मौत ने बादशाही शुरू की। अब देखना ये कि बादशाही चलती कहां तक है। हवाला रोमियो 5 बाब और उसकी 14, यही सेम चैप्टर है, आयत नंबर 14। ये देखना है आपने कि ये बादशाही कहां तक चली, आदम से शुरू हुई और कहां तक गई। तो भी आदम से लेके मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था। यानी मौत ने आदम से लेकर मूसा तक और हर उस शख्स तक बादशाही की जिसने मसीह को कबूल ना किया। थैंक यू वेरी मच। कोई 3 लोग आ जाएंगे सामने पास, यहाँ पे खड़ा होगा जीत आसानी के लिए, जो अब तक किया उसको कवर अप कर दीजिएगा। बच्चे आ जाए, इधर बैठ जाए, उस तरफ बैठे हो। अगर आप कह रहे हैं ना तो फ्री हो। अब देखिए, आपने पुरानी बनाना में जो भी बात करूंगा, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, समझाने के लिए। तो आपने बाद में किसी ने भी इनको तंग नहीं करना, ना से ये बोले, ओके। सो ये बागे अदन का वाक्य है। बागे अदन में मौत और जिंदगी का कॉन्सेप्ट हमें नजर आया। ऐसा ही है, मौत जब
آئی اور اس نے بادشاہی شروع کی اور اس نے موسیٰ تک بادشاہی شروع کی. کہاں تک؟ آدم سے یا پہلے آدم سے موسیٰ تک. باہ والا بات کرتے ہیں. آدم سے لے کر موسیٰ تک جنہوں نے مسیح کو قبول نہ کیا، ایمان نہ لایا، موت نے کیا کی؟ موت نے کیا کی؟ امیجن کریں، آپ سمجھ نہیں رہے بات کی گہرائی کو. آدم سے لے کر موسیٰ سے آگے پھر ان تک بھی کس کی بادشاہی میں تھے؟ اس کا مطلب ابراہم کس کی بادشاہی میں تھا؟ اسحاق یا اسحاق، اس کے بعد یعقوب، اس کے بیٹے بنی اسرائیل قوم، سارے کے سارے کس کی بادشاہی میں تھے؟ لیکن خدا تو ان سے باتیں کرتا تھا، وہ سنتے بھی تھے، ہے نا؟ موسیٰ سے بھی باتیں کی اس نے، لیکن وہ بادشاہی میں کس کی؟ کس کی؟ اب آپ کو پتا ہے یسوع مسیح نے جب خدمت شروع کی اس نے کیا کہا؟ توبہ کرو، کیونکہ بادشاہی کون کرتی آ رہی ہے؟ موت. کون بادشاہی کرتی آ رہی ہے؟ کہاں سے؟ آدم سے موسیٰ. میرے ساتھ چلیں. آدم سے ایکٹیو نہیں ہے آپ ذرا تیزی کے ساتھ. آدم سے مطلب یہ ہوا کہ وہ تو موت کی بادشاہی میں تھے، لیکن سن وہ زندگی کی آواز رہے تھے. ہاللیلویا. یہی وجہ ہے کہ زندگی کی آواز سنتے، زندگی کی جھلکیاں گلمپس دیکھ دیکھ کے انہوں نے موجوں کو حاصل کیا، نبوتوں کو حاصل کیا، کیونکہ خدا یہ کرنا چاہتا ہے. کس کی بادشاہی میں؟ موت کی بادشاہی میں. اور ابلیس کو اس میں بڑی پریشانی ہوئی. ابلیس کو اس میں بہت پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری بادشاہی میں. اصل میں موت کی بادشاہی، گناہ کی بادشاہی اور ابلیس کی بادشاہی ہم کہہ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے جب خدا نبوت کرتا، خدا معجزے کرتا اور ابلیس کو پریشانی ہوتی، یہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہی تو میری ہے اور حکومت کون کر رہا ہے؟ یا حکومت میری حکومت میں دخل کون دے رہا ہے؟ خدا کیوں ایسا کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے. یاد رہے ہم زندگی اور موت کی بات کر رہے ہیں. خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ زندگی. اور یہ بات آپ نے بغیر سستی کے کرنا ہے. خدا کیا ہے؟ زندگی. خدا کیا ہے؟ زندگی. واو. زندگی موت کی بادشاہی میں دخل اندازی کر رہی ہے اور موت کی حکومت میں موجود دشمن کو پریشانی ہو رہی ہے. جب خدا نے کہا 3:15 پیدائش نوٹ کر لیجئے گا کہ ایسا ہوگا، عورت کی نسل سے آئے گا اور دشمن کے سر کو، سانپ کے سر کو کچلے گا. اسی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر، سیڈ کی، بیج کی، نسل کی. اس کو پریشانی ہوگی کہ اب مجھے مارنے والا کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ اس نے تھرو آؤٹ دی اولڈ ٹیسٹمنٹ بہت سے لوگوں کو مارا، بہت سے لوگوں کو. پہلا قتل اس نے جو کیا واقعی عدن میں ابلیس نے قائن کے ذریعے تھا. قائن کے ذریعے کس کو مارا؟ اس نے اپنے ہی بھائی. میں نے بولا نا اپنوں دور والا قریب آگے قریب والوں کو دور کر دیتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ قائن کو استعمال کر کے بھائی کو مروا دیا. اس کو لگا اس کے ذریعے کیا یہی وہ شخص ہے جو مجھے مارے گا، کیونکہ خدا نے کس کا ہدیہ قبول کیا تھا؟ قائن کا یا حابیل کا؟ ابلیس کو لگا شاید خدا دے نال بڑی یاری پا رہے ہیں، ایسی نسل جو نہ آئیے جنہیں مینوں مارنا ہے. اہم شخص نہ اس نے بھائی کو مروا دیا. اسی طرح تھرو آؤٹ دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مارتا آیا ہے، لیکن پتہ کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ بادشاہی کس کی ہے؟ موت کی، اندھیرے کی. اب یہاں پر آپ اندھیرا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بادشاہی کس کی ہے؟ اس لیے لوگوں کو، نبیوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو مارنے والا ہے یہ کون ہے؟ خدا ہے یا شیطان ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ بادشاہی کس کی ہے؟ اندھیرے کی یا موت کی یا ابلیس کی. اب موت کی بادشاہی میں جب وقت آیا، جب وقت پورا ہوا، تو مقدسہ مریم کے ذریعے مسیح مجسم
ہو کر پیدا ہوا اور موت کی بادشاہی میں آیا. زندگی یا زندگی کا مالک کس کی بادشاہی میں آیا ہے؟ ذرا غور کرنا ہے آپ نے. زندگی یا زندگی کا مالک موت کی بادشاہی میں آیا ہے. واو، ذرا تصور کیجئے گا. موت کی وادی میں وہ شخص آیا ہے جس کے بڑے سفید کپڑے ایک ایسی غلیظ اور گندی جگہ پر جہاں پہ گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں پر صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھرا دل لیے، صاف ستھری زندگی لیے ایک شخص آیا ہے. خدا انسان بن کر انسانوں کے بیچ آیا ہے. نور نے تاریکی کی طرف رجوع کیا، اور جو ہم نے پڑھا یوحنا کی انجیل میں، نور کہاں چمکتا ہے؟ تاریکی میں. اور یہ ہمارے دور کی بات ہے. جب مسیح آیا تو وہ تاریکی میں چمکا، کیونکہ اس وقت بادشاہی کس کی تھی؟ موت کی اور تاریکی یعنی اندھیرے کی. تو نور آیا اور تاریکی میں چمکا، لیکن تاریکی نے اسے، تو ابلیس نے کئی بار یسوع مسیح کو مارنے کی کوشش کی. ذرا غور کریں، اناجیل پڑھتے ہیں. جیسس مووی بھی دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا، جب کشتی میں تھے تو لہروں نے کشتی کو ایسے ہی ہے، پھر بعض اوقات لوگوں کو اکسایا پہاڑی سے گرا دو، یاد ہے؟ اور ایک بار تو پتھر اٹھا لیے تھے. ٹھیک ہے، اب غور کریے گا. موت کی بادشاہی بھی دنیا پر، آپ بھی دنیا پر، لیکن آپ کی بادشاہی یسوع نے فرق کر دی. آپ موت کی بادشاہی سے نکل کر زندگی کی بادشاہی میں آ گئے ہیں. ہاللویا، ہاللویا. لیکن لوگوں کی نظر میں آپ کس بادشاہی میں ہیں؟ موت کی بادشاہی میں. آپ کس دنیا میں ہیں؟ گناہ میں گری ہوئی دنیا میں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں ہیں لیکن اس دنیا کے نہیں ہیں. یسوع نے جو کہا تم اس دنیا میں تو ہو پر اس دنیا کے نہیں. ایک میں نے گیت لکھا ریسنٹلی پرانا، لیکن اس کو ریکارڈ کرنے کا ایک پلان ہے. اس پہ ہم ریسنٹلی کام کر رہے تھے ریکارڈنگ پہ. اچھا، وہ گیت ہے تمہیں آگے بڑھنا ہے اے مسیحی نوجوان، طوفانوں سے لڑنا ہے، تھم جائے گا ہر طوفان. اس میں ایک انترا ہے، اس میں ایک انترا ہے، اور وہ ہے زمانے کے نہیں پر زمانے میں ہو. ہماری بات ہو رہی ہے، آپ کے میری بات ہو رہی ہے. ہم زمانے کے نہیں ہیں لیکن زمانے میں ہیں. زمانے کے نہیں پر زمانے میں ہو، تم تو روحانی میں کھانے میں ہو. آپ کا تو عالم ہی الگ ہے. آمین. آپ کی دنیا ہی فرق ہے، آپ کی بادشاہی ہی فرق ہے، لیکن آپ رہ کہاں رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اگر اس دنیا کی حکومت میں سے، اس دنیا کی بادشاہی میں سے اگر بیماری آپ کے بدن پر آتی ہے تو آپ کہیں گے یسوع کے نام میں چھوڑ اس بدن کو اور باہر چل. کیوں کہہ سکتے ہیں آپ ایسا؟ کیونکہ آپ کس کی بادشاہی میں ہیں؟ زندگی کی بادشاہی میں. اور زندگی کی بادشاہی میں وہ چیزیں آپ پر اختیار نہیں رکھ سکتی جن کو موت نے جنم دیا ہے. موت کے بعد بیماریاں وغیرہ آئی نا، سیپریشن کے بعد، باقیات کے بعد. تو آپ حکم کیوں دے سکتے ہیں یسوع کے نام میں چھوڑ میرے بدن کو؟ کیونکہ آپ کی بادشاہی فرق ہے اور اس بیماری کی بادشاہی، اور آپ کے لیے یسوع نے قیمت چکائی ہے، مار کھائی ہے. اس کے مار کھانے سے تم نے آمین. حوالہ پڑھ دیجیے گا پلیز. اس کے بعد آپ پہلا کلوسیوں 1:13-14 آیات. پہلا یوحنا 3:14 میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. ہم جانتے ہیں کہ ہم بھائی سے محبت رکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے